الرحمن علم القرآن خلق الإنسان والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك تجھ سا کوئی آیا ہے نا گا جہاں میں خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی پرنور ہستی ہیں جن کی تعریف کے لیے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جناب والا زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ نگاہ عشق کی مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جناب صدر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے ہلاک کو راکھ بنا دیا جائے، لیکن یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا ہلاک پر ہو جائے گا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ جناب ساتھ 12 ربیع الاول کی سہانی صبح جس ساعتوں میں عرب کا چاند وادی مکہ میں چمکا اور پورے جہاں کو تابت روشن کر گیا، وہ صبح جب فضائے عالم مسرتوں کے دلاویز نغموں سے گونج اٹھی، وہ صبح جس نے تہذیب کو وقار، ثقافت کو تقدس، علم کو وسعت، فکر کو ندرت، علم کو طہارت، نفرتوں اور عداوتوں میں سکتی بلکتی انسانیت
جب زندگی کو بندگی اور بندگی کو سرور ملا، جب عشق کو حضور اور انسان کو خالق تک رسائی کی معرفت نصیب ہوئی۔ جناب صدر ذی وقار سید المرسلین کے وسط دور کی انسانیت کا حال تاریخ آدم سے پوچھے۔ یہ وہ دور تھا کہ پوری دنیا جہالت العلمی کے دبیر حجابوں میں بڑی سسکیاں لے رہی تھی۔ فضائے عالم جہالت کی گھٹا ٹوپ وادیوں میں گھرا ہوا تھا اور گمراہی کی تاریکیوں نے پر کھول دیے تھے۔ پوری دنیا رشد و ہدایت سے محروم، انسانیت سے ہٹ کر نفسانی خواہشات کی تابع ہو کر رہ گئی تھی۔ عقل نے انسان پر حکمرانی جما لی تھی اور انسان اپنی عقل و استعداد کی کسوٹی پر اصول حیات مرتب کر رہا تھا۔ ولادت مصطفیٰ 571 عیسوی 12 ربیع الاول صبح صادق کائنات میں ایسا نور چمکا کہ ستارے جھک گئے، بت گر گئے۔ ادھر عبد المطلب حیران ہے، ادھر شاہ ایران پریشان ہے کہ محل کے 14 برج زمین پوس ہوئے۔ صدیوں سے جلتا آتش کتا بجھ گیا۔ نشانیاں دیکھ کر الہامی کتابوں کے عالم پکار اٹھے کہ آ گئے وہ شاہ امم جن کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے اور ہم سب بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمارے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے عشق رسول۔ عشق رسول کے بغیر نہ تو ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ ہی ہماری زندگی کا کوئی باب۔ اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ سے ہمیں ایک نمونہ عطا کیا، ہمیں سبق سکھایا کہ کس طریقے سے انسان نے زندگی گزارنی ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام عالم اسلام میں، تمام مغربی ممالک میں، تمام یورپی کنٹریز نے جس سیرت کو اپنایا ہے، جس حیات طیبہ کو بطور مثال انہوں نے استعمال کیا، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے، سیرت طیبہ ہے۔ ہم پار ایسے نہیں لگیں گے، ہمیں ان تعلیمات کو بھی اپنانا ہے، ان حقیقتوں کو بھی اپنانا ہے، ان سچائیوں کو بھی جو ہمیں دی گئی ہیں، تاکہ ہم دوبارہ سے عالم اسلام کا عروج لا سکیں۔ یہ میرے بچے یہی کل ہمارا مستقبل بھی ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہمیں یہ عروج حاصل ہوگا۔ آج میرے ٹیچرز اگر میدان میں جہاد کے لیے اتریں، جہاد آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو وہ ساری خامیاں جو ہمارے اندر رہ گئی، وہ ساری کمیاں جو میرے اندر پائی جاتی ہیں، کل میرے بچوں کے اندر نہ ہو، یہ آپ کا جہاد ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں کر کے دکھائیں۔ اب میں دعوت دیتی ہوں میڈم ساجدہ مختار، DEO ایلیمنٹری فیمیل۔ کرام معزز جج صاحبان، تمام لوگ جو آج اس بابرکت محفل میں تشریف لائے، اور میں شکر گزار ہوں تمام لوگوں کی جو دور سے تشریف لائے ہیں، اور ونرز کی بھی اس محفل کے لیے۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کسی اس کی ضرورت نہیں رہتی بلاوے کی، کیا کہنا چاہیے کہ یہ تو ہمارا نصیب ہے کہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اس بابرکت محفل میں ایک چیز جو میں ایک ہمارے معزز جج نے ہم سے کہی ہے، آج تھوڑا سا آغاز کچھ تھوڑا سا آئی تھنک ابرپٹ ہو گیا کہ ہم نے 10 بجے کا کہہ کے پھر 10:15 کے اراؤنڈ شروع کر لیا، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ جیسے CEO صاحب تشریف لے آئے تھے تو میں نے اس کو غنیمت جانا اور پروگرام کا آغاز کر لیا کہ بجائے اس کے کہ پھر ان کی بھی مصروفیت ہے، وہ دوسری جگہ بھی انہیں پہنچنا تھا۔ اور یہ محفل ویسے ہی بابرکت ہی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جن کے لیے یہ منعقد ہوتی ہے وہ خود یا ان کی آل میں سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ ایک دفعہ میں بھی خاموشی اختیار کرتی ہوں، آپ سب درود شریف دل میں پڑھ لیں، جو کہ ہمیں پہلے پڑھنا چاہیے تھا اور تھرو آؤٹ پڑھتے رہنا چاہیے تھا اس محفل کے دوران۔ یہ نصیب کی بات ہے کہ ہم اس محفل میں سن سکتے ہیں نعت، ورنہ اتنی زندگی میں تیزی ہے کہ کسی کام کے لیے بھی ہمیں وقت درکار نہیں ہے، بس ایک ریس لگی ہوئی ہے۔ اب ذرا میں نے آپ سے ایک چیز کہنی ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پہ کیا گیا اس میں ونر آنا یہ ہمیں کیونکہ دنیاوی ریکوائرمنٹ ہے، ورنہ تمام بچیاں
کسی ایک کا نام بھی ایسا نہیں ہے جو کسی سے پیچھے ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب گفٹڈ لوگ ہیں, اللہ نے ان کو نوازا ہے, اور تمام اساتذہ نے جنہوں نے ان کے ساتھ تیاری کرائی ہے ان کی محنت ہے. لوگ جو آئے ہوئے اگر نہیں بھی آئے ہوئے تو یہ میرا تجربہ ہے کہ ڈیلے کی ہوئی چیز جو ہے پھر وہ رہ جاتی ہے. جب بھی ہم کمپٹیشن کرتے تھے تو پھر وہ ڈیلے اگر ہو جاتا تھا تو رہ جاتا تھا. اپنے اس ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے طور پہ فرسٹ ونرز کے لیے سرٹیفکیٹ, بہت ادنا سی کوشش ہے ہماری, لیکن آپ اسے ایکسیپٹ کریے گا, قبول کریے گا ہماری طرف سے, اور باقی تمام بچیوں کے لیے بھی صرف سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ہے. اس پہ میں نے کسی کو سیکنڈ, تھرڈ یا فورتھ یا ففتھ اور سکس نہیں لکھا, ٹھیک ہے. یہ ہمارے دفتر کی طرف سے ہے, آپ یہ سمجھیں کہ ہدیہ سا آپ کی خدمت میں ایک تحفہ ہے, ٹھیک ہے. درود ایسا تحفہ ہے جس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دیتے ہیں اس بندے کو, تو کہاں ہمارا نصیب اگر ہمیں ان کی طرف سے جواب آئے. تو بہت شکر گزار ہوں میڈم آپ کی بھی زینب آپ کی, اور شبیر بھائی آپ کے لیے بھی شکریہ, بہت مہربانی. تمام اساتذہ کرام کا جو اتنی دور سے تشریف لائے, اور طالبات کا بھی بہت مہربانی, شکریہ. ہمارے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ ہم اتنی عظیم الشان ہستی کی اس تقریب میں مجلس میں یہاں پہ بیٹھے ہیں. ہم اور ہماری اوقات کیا, اور اس محفل کی عظمت, یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کا کرم ہے. جناب ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں اپنے یہاں پہ جو پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں ان کے گوش گزار کروں گا کہ اس میں تو شک اور شبہ نہیں, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم پاک نبی کے کلمہ گو ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی جو ہستی ہے, آپ کی جو شان ہے, آپ کی جو حیثیت ہے, اسے کہیں پہ کسی بھی دائرے کے اندر, کسی بھی حدود کے اندر, کسی بھی ایک سطح پہ نہیں رکھا جا سکتا. ہم خوبی قسمت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور پاک کے امتی ہیں, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر کسی کے ہیں. ان کا ایک ایک ایکٹ, آپ کا ایک ایک فرمان, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیمات کو دیکھیں کہ وہ مغفرت تو ہماری مانگتے رہے, بھلا ہمارا چاہتے رہے, لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے علاوہ کسی کا نہیں چاہا. وہ ساری انسانیت کے لیے رحمت تھے, وہ سارے عالمین کے لیے رحمت تھے. یہ جو دین اللہ تعالیٰ کا دین پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے ہم تک پہنچا ہے, اس میں جھوٹ بولنے کو منع کیا گیا ہے اور گناہ گردانا گیا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف مسلمان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا, نہیں, آپ نے کسی کے ساتھ بھی نہیں بولنا. پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کا کہا گیا ہے, یہ نہیں کہا گیا کہ جو آپ کا کلمہ گو ہے اس کے حقوق اپنے طور پہ ہیں. خطبہ حجۃ الوداع میں جو کلمہ گو ہیں, جو مومن ہیں, جو مسلمان ہیں, ان کے حقوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائن کر دیے. لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے اگر اپنا کاروباری معاملہ کرنا ہے تو ہر کسی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کلمہ گو ہو یا نہ ہو, آپ کا پڑوسی مسلمان ہو یا نہ ہو. اور قرآن پاک میں ایک لا ہے, ایک قانون ہے کہ آپ کسی کو بھی اذیت نہیں دے سکتے, آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے. یہ صرف مسلمان کا پروٹوکول نہیں ہے, یہ انسان کا پروٹوکول ہے. تو الحمدللہ ہم اتنی عظیم و شان ہستی کے کلمہ گو ہیں اور ان کے امتی ہیں جو عالمین کے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. سمجھ میں اور عقل میں آ سکتی ہے, ورنہ جو ان کا مقام ہے, جو ان کی شان ہے, جو ان کی عزت ہے,
جو اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف عطا کی ہیں وہ پاک پروردگار خود ہی جانتے ہیں۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، یہ خود وہ اللہ تعالیٰ جس کے وہ حبیب ہیں وہی بہتر جان سکتے ہیں کہ یہ ہستی کتنی بڑی شان کی مالک ہے۔ چونکہ آپ کا مقابلہ بھی ہونے والا ہے تو میں آپ تمام بچیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں جیسے میڈم صاحبہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ اتنی مبارک ہستی میں آپ موجود ہیں اور اس میں باقاعدہ اس محفل میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آپ خود یہاں پہ تشریف لائیں گی۔ یہ بڑا انعام اور یہ بڑی ڈسٹنکشن ہے۔ جو یہاں سے بچے انعامات یا اپنی پوزیشنز لے کے جائیں گے انہیں میں پیش کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو یہاں پہ ڈسٹنکشن نہیں لیں گے ان کے لیے یہ ڈسٹنکشن بہت بڑی ہے کہ ضلع کی اس تقریب میں آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں، اور اتنی بڑی ہستی کی تقریب میں آپ تشریف فرمائے ہیں۔ آپ کو، آپ کے اساتذہ کو اور آپ کے والدین کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، تقریب کے اختتام پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر زنانہ میڈم ساجدہ عفت مختار صاحبہ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی ان طالبات کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جنہوں نے قرأت، نعت خوانی اور تقاریر میں نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے۔ آپ کو دکھا رہے ہیں جی، یہ پروگرام جو ہے یہ گورنمنٹ پیلٹ سیکنڈری اسکول اٹک کے ہال میں منعقد ہوگا۔ تمام بچوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی گورنمنٹ پیلٹ سیکنڈری اسکول کے ہال سے۔ بچوں نے بہت ہی اچھا مقابلہ کیا ہے جی۔ ناظرین، یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے پہلے اسکول سطح پر، پھر تحصیل سطح پر اور آخر میں ڈسٹرکٹ سطح پر قرأت، تقاریر اور نعت خوانی کے مقابلے میں حصہ لیے اور نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے۔ آج ان میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں جی ان بچیوں میں جنہوں نے ان مقابلوں میں حصہ لیا ہے۔ آپ کو دکھا رہے ہیں جی، یہ جی اے یو صاحبہ کو بھی سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے جی۔ ڈی او صاحبہ اپنے ملازمین میں بھی تعریفی جو ہے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہی ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم رول ادا کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت دیجیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔